کے تیرے بہن چھوٹ دادار نے اور در کعبہ پہ تو رکھے زمین تو حرم کی تجھ سے کہے زمین در کعبہ پہ تو رکھے زمین تو حرم کی تجھ سے کہے زمین تیرے دل میں حب علی نہیں تجھے کیا ملے گا نماز دنیا میں تیرے گھر سے خیر خدا دی تھی تو فون کرے بدنام کر تیری ماں اجائی رنج رکھنی تے کسی نے کیا ایسا ہے علی علی کریں جا تو بھی اپنے پیرے دے نام دے گل مچا اسا تو رہن پیر اپنے سلامت تے کسی من تے تو بخشا سینن تیرے رہنما سفر کا سنندہ ہی پل والا اوکھا جسا پہرا لایا علی جی سپا سڑک پہ نہ کوئی گزر سکتی پل تو وضاحت کوئی آکے روایت دیا میں بھی اپنے پیرے کو گھن کے آسا تو بھی اپنے پیرے تو آمین دکھائی تیرا تیرا جھگڑا بولتے موقع سے کہہ کو پاچھونی تے مرے دن سپے الذين عذاب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك درود بڑے محمد خدا کے سامنے سادات ہوگا سادات سورت سے انتشار کی چند آیت سے میں نے آپ سے بتلاؤ کی ہے چند لمحات کے لیے زحمت دینا چاہتا ہوں اللہ انسان سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے تو اپنے کریم پروردگار سے غرور کرتا ہے الذی خلقک جس نے تمہیں خلق کیا فسواک جس نے تمہارا تسبیح کیا وعدلک اور تمہیں عدل کے ساتھ بنایا انسان کی خلقت عدل پر ہے انسان نے اپنی خلقت کوئی نہیں سمجھا انسان کی خلقت ہے عدل اور نازل بلاغہ میں قول ہے میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا عدل کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے بٹھانے کے قابل ہو اس کو وہاں رکھنا بٹھانا عدل ہے مولا ظلم کسے کرتے ہیں آپ نے حد کر کیا میں نے بیان تو کر دیا مولا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے
نے فرمایا جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا ہے عدل، اور جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے قابل نہ ہو اس کو وہاں رکھنا ظلم ہے۔ اللہ نے بھی انسان کو عدل کے ساتھ بنایا، جہاں کانوں کی جگہ تھی وہاں کان کو رکھا، جہاں آنکھوں کی جگہ تھی وہاں آنکھوں کو رکھا، جہاں زبان کی جگہ تھی وہاں زبان کو رکھا، جہاں ناک کی جگہ تھی وہاں ناک کو رکھا، اور جہاں عقل کی جگہ تھی وہاں عقل کو رکھا۔ اور رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ راس من البدن، یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے، یا علی میں جسم ہوں آپ میرا سر ہے۔ علی ہے رسول کا سر، ناک سر میں، آنکھیں سر میں، کان سر میں، زبان سر میں، ہوا سے خمسہ سر میں، عقل سر میں، پتا چلا عقل رسالت کا نام علی ہے، لیکن مرتے مرتے مر جائے گا۔ رسول تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی کو نہیں سمجھے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الملک میں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں قرآن سے۔ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میری تقریر ہوتی پرانی آیت پر ہے تاکہ کوئی غیر اعتراض نہ کر سکے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الملک میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر تری من فطور، تم نے میری خلقت میں کوئی عیب دیکھا؟ خدا فرما رہا ہے کہ تم نے میری خلقت میں کوئی عیب دیکھا؟ تم نے آسمان میں سوراخ دیکھا؟ نہ آسمان میں سوراخ ہے نہ انسان کی بناوٹ میں فرق ہے۔ عمر دل بسر کر رفین ینقلب لیک وترخاص ہوتی، پھر نگاہ کر تمہاری نگاہیں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن تمہیں میرے نظام میں عیب نظر نہیں آئے گا، میرے نظام میں عیب نظر نہیں آئے گا۔ خدا کے بنائے ہوئے میں عیب نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے مسجد میں اعلان سنا کہ آج سورج دیر سے نکلے گا اس لیے اس کی انجن خراب ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ آج چاند دیر سے نکلے گا تو اس کا ڈرائیور بیمار ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے میں عیب نہیں ہوتا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں عیب نہیں ہوتا، اور یہ نظام چلاتا نہ ادھر۔ یہاں سے میری گفتگو شروع ہو گئی، یہ نظام چلاتا کون ہے؟ کس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے؟ یاد رکھیں نظام چل رہا ہے امام کی وجہ سے۔ ارے جب نظام بے عیب ہے تو امام کتنا بے عیب ہے؟ نظام کو چلا رہا جس کی وجہ سے نظام ہے، جو امام ہے، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے۔ آئیے کہتا ہوں پھر قرآن سے ارشاد ہو رہا ہے سورت خدا کے سوا کسی سے نہ مانگو، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ کبھی قرآن پڑھا بھی ہے؟ تمہارے بڑوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں سمجھنے کیسے آئے گا؟ آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرف سورت راز میں شاد ہوا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ انسان کے آگے پیچھے ملائک ہیں جو اس کے پہرے دار ہیں، انسان کے آگے پیچھے ہم نے ملائکہ کو مقرر کیا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں میرے حکم سے۔ انسان کی حفاظت کرے ملائک، یا اللہ تو نہیں کر سکتا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو جو کہہ رہا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کی آواز ہے کہ انسان کے آگے پیچھے ہم نے پہرے دار مقرر کیے ہیں جو ہمارے امر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نہیں کر سکتا؟ یہ ملائکہ جو کریں خدا ہے کیا؟ ہم غیر اللہ کو نہیں مانتے۔
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے پر ملائک ہوں گے، جنت کے ہر دروازے پر ملائک ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم، اور کہیں گے جنتوں کو کہ جنتوں تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا، سلام کریں گے جنتوں پر، سلام ہو تم پر، بما صبرتم، تم نے صبر کیا۔ صابر علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، جنت میں کوئی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، جنت میں ہوں گے علیہ السلام، جنت میں ہوں گے علیہ السلام۔ یہ اعلیٰ جنت کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے سورۃ مدثر میں ارشاد ہوا، علیہا تسعۃ عشر، ہم نے جہنم کا انتظام 19 ملائکوں کو دیا ہے، جہنم کا انتظام 19 ملائکہ کو۔ یا اللہ تو خود نہیں سنبھال سکتا، تو خود نہیں سنبھال سکتا، جنت کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے، حفاظت کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے، جہنم کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ سجدہ میں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تمہاری روح ملک الموت قبض کرتا ہے، تمہیں موت ملک الموت دیتا ہے۔ یا اللہ کیوں مار، یہ تو فطرت ہو گئی، ملک الموت وہ خدا ہے، موت وہ خدا ہے، ملک الموت مارتا ہے، ملک الموت مارتا ہے، ملک الموت، موت کا انتظام بھی خدا نے کیا، وہ بھی ملائک مارے، یا اللہ تو نہیں مار سکتا، یہ ملائک کو مارے۔ پھر ارشاد ہوا قرآن میں سورۃ نازعات میں، والنازعات غرقا، مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو گھسیٹ کر نکالتے، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومنین کے روح کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اتنا تو پتا چلا کہ منافق کے پاس ملائکہ اور جاتے ہیں، مومن کے پاس اور جاتے ہیں۔ اگر میں ختم کر کے جاؤں تو میری 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، والنازعات غرقا، مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو گھسیٹ کر نکالتے ہیں، مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومنین کے روح کو آزاد کر دیتے ہیں، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومنین کے روح کو اوپر لے کے جاتے ہیں، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو ایک دوسرے پر صبر کرتے ہیں، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں، ہر امر کی تدبیر، ہر امر کی تدبیر۔ بڑا جملہ تھا میرا، بڑا جملہ تھا میرا، اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور میرا جملہ اگر کھا گئے تو مجھے مزہ نہیں آیا۔ ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں ملائکہ، موت ملائک دے، اولاد ملائک دے، نظام ملائک چلائیں، ملے کو منظور ہے، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ میرا جملہ میں کرا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں احترام دینا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ انفطار میں، فإن علیکم حافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور معذور لکھنے والے میں نے تم پر مقرر کیے ہیں، جو تم کرتے ہو اس کو جانتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ بتاؤ کیا خدا کو حساب کتاب نہیں آتا کیا؟ خدا کو حساب کتاب نہیں آتا کیا؟ سورہ کرام نے کہا تم کر دیے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ دخان میں، حامیم بالکتاب المبین، مجھے قسم ہے محمد کی، مجھے قسم ہے علی کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے۔ سارا انتظام ملائکہ کے حوالے، سارا انتظام ملائکہ کے حوالے، کبھی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا۔ علی کچھ نہیں کرتا، علی سے مت مانگو،
رسول سے مت مانگو. یہ سارا انتظام ملائکہ کے حوالے. میں نے 8 آیتیں پڑھی. سارا انتظام ملائکہ کے حوالے. ملا کو اعتراض نہیں ہے. اور جب حضرت ابو ہریرہ نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ملائکہ کون ہے؟ آپ نے ملائکہ خدامنا. ملائک میرے بچوں کے نوکر. سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں علی سمجھ میں کیسے آئے؟ جب تمہیں جبرائیل گھبراہٹ نہیں ہے. یہی سبب ہے میرے دوستوں میں بزرگوں. جب جناب امام رضا علیہ السلام یہ مہینہ امام رضا علیہ السلام کا یہ مہینہ امام رضا علیہ السلام کا 11 کو ولادت 23 کو شہادت یہ مہینہ ہے امام رضا علیہ السلام کا. جب مامون کے دربار میں امام رضا علیہ السلام آتا تھا تو پردے کو دربان ہٹا دیتے. ایک مرتبہ بنی عباس نے کہا کہ آج امام آئے تو پردے نے ہٹانا یہ امام کی توہین ہوگی. جیسے امام آیا ارادہ کیا ہوا چلی پردہ ہٹا امام اندر گئے. پھر واپس آیا ہوا چلی پردہ ہٹا امام باہر نکلا. غلام کا دوسرا گر پڑا. مولائے ہوا کیسے چلی مولائے ہوا کیسے چلی؟ آپ نے گھر میں قرآن نہیں پڑھا. قرآن فرماتا ہے سورۃ صاد میں سخرنا لہوری ہے تجریب امر ہی. ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا جس کے حکم سے ہوا چلتی تھی. آپ نے جب سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی میں تو سلیمان کا بھی وارث ہوں. سلیمان کا بھی وارث ہوں. حسین کیسے بیٹا دیتا ہے حسین کیسے بیٹا دیتا ہے؟ ارے جب تم نے جبرائیل کا ہی نہیں سمجھا ملائکہ کو نہیں سمجھا. ملائکہ انتظام چلاتے ہیں پوری کائنات کا انتظام چلاتے ہیں. یہی سبب ہے کہ اسی نے بچپن میں ہمارے بارے سے پوچھا مولا آج کل کوئی امام ہے یا نہیں؟ آپ نے خدمات کو کہا وہ یکساں خلقی. کیا اللہ نے اپنی مخلوق سے تعلقات توڑ دیے ہیں؟ بڑا جملہ میرا کھا گیا. یکساں خلقی کیا اللہ نے اپنے تعلقات مخلوق سے توڑ دیے ہیں؟ پتا چلا اللہ کا مخلوقات کے ساتھ تعلقات ہوتا ہے امام کے ذریعے. آج اگر اللہ ہے تو اللہ کا مخلوقات سے تعلق بھی ہے اور تعلق ہے تو امام بھی ہے. مذہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ امام کسی کے پاس نہیں. ہمارا بارہ موجود ہے. کہتے ہیں ظاہر ہو تو محبت کرے نا ظاہر سے محبت ہوتی ہے. عائشہ کا پھر قرآن ارشاد ہو رہا ہے سورۃ فاطر میں ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو. شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسی کے ساتھ دشمنی کرو. جب شیطان دیکھنے میں نہیں آتا غیب میں اس کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے تو جو کائنات کا امام ہے غیب میں اس سے بھی محبت ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا عدل ہے کہ شیطان کو بھی غائب رکھا امام کو بھی غائب رکھا. غیب میں شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو غیب میں امام ہدایت بھی کر سکتا ہے. یہی تو سبب ہے میرے دوستوں میں بزرگوں کہ رسول کو کہنا پڑا توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز سخرنا لہوری ہے تجریب امری. امام نے فرمایا سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی. سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی. میں سلیمان کا وارث ہوں.
سنا کرتی ہے کہ آپ صاحب مسلمہ ہیں، یہ جو قالین پر جو شیر ہیں ان کو شیر بنائے، یہ جو تصویریں ہیں قالین پر تصویریں ہیں شیر کی ان کو شیر بنائے۔ امام نے کہا کل فضل شیر ہو جا، شیر ہو جا، کل کہا، کل کہا، کل کہا۔ جب باہر نکلا تو قدموں پر غلام کے پڑا، مولا اپنے کل کیوں کہا؟ ان کو اللہ کہتا ہے، ان کو اللہ کہتا ہے۔ اب جملہ سنے امام کا، مولا ان کو اللہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا لنا ما لا حالات الفیہ نحن ہوا وہو فیہا نحن وما ذالک ہوا نحن۔ ہمارے اللہ سے ایسے رشتے ہیں، ہمارے اللہ سے ایسے تعلقات ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ اس نے کام آگی تھی نا کہ اس نے کہا جب رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو حال منام کرنے کا یعنی پتھر ڈالا، آسمان سے پتھر نازل فرما، آسمان سے پتھر آئے، اگر تو نے بنائے پتھر آیا، ہاتھ میں نماز پڑھ کے سر پر لگا اور لگ کر اونٹنی کو ملے گا، اونٹنی بھی مل گئی، اونٹنی بھی مل گئی، اونٹنی بھی مل گئی۔ رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے تو گناہ کیا تھا، یہ اونٹنی کون سا قصور کیا تھا؟ کہا کہ اللہ نے بتایا کہ چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ گناہ ہو جائے گا، چاہے جانور ہو چاہے جانور ہو۔ نہیں تھا اس کو عقل تھا، اس کو عقل تھا۔ ایسی دعا پہلے ابو جہل نے مانگی تھی کہ یا اللہ اگر محمد تیرا سچا نبی ہے تو مجھ پر عذاب آئے، تو اللہ نے یہ کہتا ٹال دیا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم میں جب تک میرے رسول کی ذات موجود ہے تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ آج اس کو بھی بتا تھا کہ وہی رسول موجود ہے، مجھ پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم میرا دشمن ہوتا تو چھوڑتا، رسول کا دشمن ہوتا تو چھوڑتا، تو ہے میرے علی کا دشمن، جو علی کا دشمن ہوگا چاہے کہیں بھی جا کر چھپے۔ اتنی آیتیں میں نے پڑھی کہ سارا انتظام ملا کر دیا والے۔ دوستو یاد رکھو میرے بزرگوں، میرے مولا علی کا قول ہے تو مجھے ولی مان، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ بڑا بڑا میں کر دیا، تو مجھے ولی مان، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، مرنے نہیں دوں گا۔ یہ تلقین ہے کیا؟ یہ تلقین ہے کیا؟ اسم افہم سن سمجھ، پتا چلا مر گیا ہے لیکن سماعت باقی، بصارت باقی، عقل باقی، شعور باقی۔ تجھے علی مرنے نہیں دے گا، علی مرنے نہیں دے گا، تو علی کو ولی مان، تو علی کو ولی مان۔ یہی سبب تھا کہ جب رسول نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کے بعد رسول نے کہا امر النبی ان یؤذن یوم الغدیر بالولایت لعلی۔ ابو ذر اٹھو آذان دو، ابو ذر اٹھو آذان دو، اور آج آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ ابو ذر اٹھو آذان دو، ابو ذر اٹھو آذان دو۔
کی ولایت کی گواہی دوں. ابو بکر آزان دی علی کی ولایت کی گواہی دوں. اب ایسا الفاظ ہے مفسرین کے تفسیر کے الفاظ میں تو بعد صاحب نے رسول پر اعتراض کیا, یا رسول اللہ یہ علی گلی کہاں سے آ گیا, یا رسول اللہ یہ علی گلی کہاں سے آ گیا. آپ نے فرمایا بفری میں گنا, پھر ہم کٹھے کیوں ہوئے, ہم علی ولی نہ کرے تو کٹھے ہوئے. 73 فرقے سارے نمازی, سارے حاجی, سارے نمازی, سارے زکاتی, سارے روزے دار. تم کہتے ہم شیعہ سب سے ممتا, کیوں ممتاز ہو اور نماز نہیں پڑھتی اور روزے نہیں رکھتے, میرے خیر نہیں کرتے, پھر تم ممتاز کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں ممتاز رکھتی ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں, ایک حسین کا ماتم ہے, ایک علی ولی اللہ. دو چیزیں ہیں جس وجہ سے تم ممتاز ہو, ایک حسین کا ماتم, ایک علی ولی اللہ. رسول سے بارتا غدیر میں امر النبی این رضن فجزاف شہادت بالرعایت علی بن ابی طالب. اٹھو بودر آزان دو اور آج آزان میں علی کی ولایت کی گواہی دو. اللہ نبی بابر تھا تو بڑا صاحب نے رسول پر اعتراض کیا, تو رسول صبح فیوے پڑھنا پھر کٹھے کیوں ہوئے, ہم علی میں جا کر کٹھے ہوئے. پتا چلا اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مرنا تھا تو خطیب سے پہلے مرتے. میں نے بڑا گناہ کیا. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مرنا تھا تو خطیب سے پہلے مرتے. اگر خطیب کے بعد ہو تو جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہ دے دو تمہارا کلمہ کعبہ قبول نہیں. علی قرآن ہے, قرآن علی ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اگر روح ہے علی جسم ہے, قرآن اگر روح ہے علی اس کے جسم ہے. قرآن لا ریب ہے علی بے عیب ہے. قرآن علم ہے علی راسخون فی العلم ہے. قرآن حجت المتقین ہے علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے علی امام مبین ہے. قرآن عظیم ہے علی نبی العظیم ہے. قرآن اعلیٰ ہے علی مولا ہے. قرآن ذکر ہے علی علیہ ذکر, نعرہ ہے دلیل, ذکر ہے علی علیہ ذکر ہے. قرآن امر ہے علی الامر ہے. ارے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا. جواب نہیں دے گا مجھے دکھ لگے گا. جوان جوان گلی گلی نکال نکال گلی گلی. مشکل ہے علی مشکل کشا ہے. قرآن معجزہ ہے علی معجزہ ہے. قرآن مصدق ہے توریت زبور انجیل کا, علی مصدق ہے رسول جلیل کا. قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل تینوں کتابیں محفوظ. قرآن کی موجودگی میں, قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل تینوں کتابیں محفوظ. اور علی کی موجودگی میں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کافر کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھے کافر کون ہے جس کو قرآن کافر ہے. کافر وہ نہیں جس کو مولوی کافر ہے. قرآن وہ کافر وہ ہے جس کو قرآن کافر ہے. یہ الفاظ ہے سورۃ النساء کی. یریدون
میرے حبیب یہ پکے کافر ہیں، یہ پکے کافر ہیں، ان کا عقیدہ ہے ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ میں نے تراجمات کر دیا، میرے حبیب یہ پکے کافر ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم آدم کو بھی مانتے ہیں، شیطان کو بھی، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، نمرود کو بھی، ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، فرعون کو بھی، ہم محمد کو بھی مانتے ہیں، ابو جہل کو بھی، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ یا اللہ تو اللہ نے جواب دے، میرا جان خدا نے جواب دیا، عبد الحکیم میں نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دل دی ہے ایک، جس سے محبت کرے گا اس سے نفرت نہیں کرے گا، جس سے نفرت کرے گا اس سے محبت نہیں کرے گا۔ یا دل میں علی ہوگا یا معاویہ، محبت ہوگی اس سے نفرت نہ ہوگی، اور جس سے نفرت ہوگی اس سے محبت ہوگی۔ یا دل میں علی ہوگا یا دل میں حسین ہوگا یا یزید ہوگا، دل میں یزید ہوگا یا حسین ہوگا۔ یا اللہ دل ہے، دل ہے، دل ہے، قبلے دو، دل ہے، قبلے دو، ہمارا شاید دل ہے قبلے دو۔ آئے قرآن سے پوچھے یا اللہ دل ہے قبلے دو، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ جب نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنے سروں کا رخ کرو کعبے کی طرف۔ یہ کعبہ قبلہ ہے سر کا، کعبہ قبلہ سر کا، کعبہ قبلہ سر کا۔ سورۃ ابراہیم میں جناب ابراہیم کی دعا، اب بیٹا تو میرا نام تحریر ہے، یا اللہ انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میرے اہل بیت کی طرف۔ پتا چلا دل قبلہ ہے اہل بیت کا، سر قبلہ ہے بیت کا، سر قبلہ بیت کا، دل قبلہ اہل بیت کا۔ اس لیے تو فرق ہے، نجف اسلام ہے، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے، کعبہ شریف ہے، نجف اشرف ہے۔ جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ ارے جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کی شکل پاک ہوتی ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا نسل پاک ہوتا ہے۔ نجف اشرف ہے، جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کی شکل پاک ہوتی ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا نسل پاک ہوتا ہے۔ ارے کعبے کو ہمارا سر جھکتا ہے، علی کو ہمارا دل جھکتا ہے۔ ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک
کرنے لگے. یہی سبب تھا. علی نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے میری ولایت کو نہیں چھوڑنا, میں تجھے مرنے نہیں دوں گا. تم میری ولایت کو نہ چھوڑنا, میں تجھے مرنے نہیں دوں گا. شیعہ مرتا نہیں, مرے وہ جس کا مرشد مرے. پریشان ہو قیامت میں سارے نبی پریشان ہوں گے. کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت ہے کہ پریشان نبی پریشان ہوں گے؟ اور قیامت میں اللہ آئے گا کیا؟ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انبیاء میں, لا یحزنہم الفزع اکبر. قیامت میں کچھ ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. ہستی نہیں, ہستیاں. قیامت میں کچھ ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ. جب میدان حشر میں آئیں گے تو ملائک ان کا استقبال کریں. جس کا استقبال ہے وہ خدا نہیں, وہ تمہارا خدا ہے. جس کا استقبال کیا جائے, جو آئے جائے, وہ خدا نہیں. وہ تتلقاہم الملائکہ, ملائک اس کا استقبال کریں. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اور ملائک ان کو کہیں گے آج دن کے مالک تم ہو, آج دن کے مالک تم ہو. خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے, اور قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں کروں گا. قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں کروں گا. تو محبتیں ہو گئی دو, ایک دشمن آل محمد کی محبت بھی آل محمد کی محبت, دشمن آل محمد کی محبت بھی آل محمد کی محبت. دشمن آل محمد کی محبت شرارت ہے, شافت ہے, غلاظت ہے. آل محمد کی محبت شرافت ہے, طہارت ہے, اجر رسالت ہے. دشمن آل محمد کی محبت قہر ہے, زہر ہے. آل محمد کی محبت خدا مہر ہے, سہر ہے, صبر ہے. دشمن آل محمد کی محبت جہل ہے, بخل ہے, نقل ہے. آل محمد کی محبت عقل ہے, عدل ہے, بلا فصل ہے. دشمن آل محمد کی محبت عصیان ہے, عصیان ہے, نسیان ہے. آل محمد کی محبت قرآن کا عنوان ہے, ایمان ہے, رسول کا فرمان ہے. دشمن آل محمد کی محبت سطور ہے, قصور ہے, ناسور ہے. آل محمد کی محبت سرور ہے, شعور ہے. دشمن آل محمد کی محبت انسانیت کی قطع ہے, جرا ہے, کرا ہے. آل محمد کی محبت انسانیت کی مدد ہے, شرع ہے, فتح ہے. ارے دشمن آل محمد کی محبت میں مرنا جہالت ہے, ہلاکت ہے, ضلالت ہے. اور اہل بیت کے محبت میں مرنا شہادت ہے, شفاعت ہے, حیات ہے, نجات ہے. مرے وہ جس کا پیر مرے. ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم پریشان وہ ہوں گے جن کے مرید پریشان, مرشد پریشان, ہم پریشان کیوں؟ یہی سبب ہے کہ شیعہ میرے مولا علی کی بات ہے, مولا بوڑھا ہو گیا ہوں, اب مرنے کا قریب آ گیا. آپ نے ہنس کر کہا یاد جو شیعہ ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا, جو شیعہ ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. مولا قرآن میں جواب ہے, مولا قرآن میں جواب نہ ہوتا تو میں چکاتا, اور قرآن میں جواب نہ ہوتا تو میں چکاتا. مولا قرآن میں کہاں جواب ہے؟ کہا تم نے سورت یوسف پڑھی ہے, مولا پڑھی ہے. کہا سورت یوسف میں ہے کہ جب مصر کی عورتیں جناب زلیخا کے پاس آئی, تو ایک نوکر سے غلام سے محبت کرتی ہوں, کل کہا کر مولا کہا کر لانا. کہا جب دوسرے دن عورتیں آئیں تو ہر عورت کے ہاتھ میں دیا سیب اور چھری, اور کہا جب میں یوسف کو بلاؤں تو پھر کاٹتا ہوں. پر لمبا رہے لہو اکبر لہو کپتان ہے کیوں نہ. جب جناب زلیخا نے مولا کو, جب جناب زلیخا نے یوسف کو بلایا تو عورتوں نے یوسف کو دیکھا, بھول گئی ہاتھ اپنے کافی, اور پتہ ہی نہیں چلا, پتہ ہی نہیں چلا. مولانا بات سمجھ میں آ گئی
کہ جب عورت نے یوسف کو دیکھا تو نظر تھی یوسف کے چہرے پر، ہاتھ کر دیے اور پتہ ہی نہیں چلا. جب کوئی مومن مرتا ہے میں نہیں پہنچ جاتا، اس کی نظر ہوتی ہے میرے چہرے پر، نکل گیا اور پتہ ہی نہیں چلا. ٹرینوں میں بسوں میں فقیر آئے گا نظر اللہ ارے آروں کا لباس ایسے کی پیدی نہیں ملتی. تو جس دنیا میں جن کے نام پر تیزی پائی نہیں ملتی، قیامت میں تجھے کیا پائے گا؟ قیامت میں تجھے کیا دے؟ قیامت میں تجھے کیا دے؟ انسان مانگتا ہے گھر والے سے، خدا سے نہیں. جب کوئی سن کو فقیر آتا ہے تو مانگتا گھر والے سے ہے، راستہ دیتا ہے خدا کا. خدا کے نام پر دو، خدا سے مانگتا نہیں، مانگتا گھر والے سے. گھر والے سے ہم بھی مانگتے 14 سے، راستہ خدا کے دیتے. لیکن جب نماز میں جاتے ہیں تو مانگتے خدا سے، راستہ 14 کا دیتے. میرے مولانا کو کتنا یقین ہے اپنے شیوں پر. قرآن میں سورۃ کاف میں یا علی انت قائد الغر المحجلی، رسول کا فرمان یا علی قیامت میں تو مومن کے آگے ہوگا، تو مومن کے آگے ہوگا. یا علی قیامت میں تو مومن سے کے آگے ہوگا. علی مومن کے آگے قیامت میں، علی مومن قیامت کے دن مومن کے آگے. تمام انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے، علی مومنین کے آگے. تمام انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے، علی مومنین کے آگے. اور یا علی انت قائد الغر المحجلی، یا علی تو ان کا امام ہے جن کے چہرے چودھری کے چاند جیسے، جن کے چہرے چودھری کے چاند جیسے. کیا اور بھی چہرے ہیں کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. یہ بات ہے سورۃ آل عمران. قیامت میں کچھ ایسے چہرے ہوں گے جیسے چودھری کی چاند، اور کچھ ایسے چہرے ہوں گے جن کے چہرے پہ تباہ ملا. ان کے منہ کالے ہوں گے، ان کے چہرے چودھری کی چاند. ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بھائی تمہارا منہ کالا ہے، وہ کہے گا تمہارا بھی تو ہے، تمہارا بھی تو ہے، تمہارا بھی تو. تو جن کے منہ کالے ہوں گے وہ کہیں گے خدا سے یا اللہ تم نے ہمارا مقابلہ کیوں کیا؟ ادھر کیا آواز ہے؟ تم مبارکیں دے کر پھر گئے تھے، مبارکیں دے کر پھر گئے تھے، مبارکیں دے کر پھر گئے تھے. قیامت کے دن انبیاء کو اپنی امتوں پر یقین نہیں ہوگا، کہیں گے یہاں سے بھی چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، یہاں سے بھی چھوڑ کر بھاگ نہ جائے. لیکن مجھے یقین ہے، مجھے علی کو یقین ہے کہ جنہوں میں دنیا میں مصیبت میں برداشت کر میرے نام کو نہیں چھوڑا، آج آنکھوں سے دیکھ کر مجھے کیسے چھوڑا؟ آج آنکھوں سے دیکھ کر مجھے کیسے چھوڑا؟ پتا چلا میرے دوستوں میں بزرگوں کہ علی کو کبھی چھوڑا نہیں. فراج السمتین، فراج
پر خدا جلد پر تراجو سمجھتے ہیں یہ الفاظ ہے کہ جناب آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو 5 نور دیکھے کہا یا اللہ یہ تو نور ہے اللہ ما خلق آدم اگر یہ 5 نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا یہ 5 نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا 5 نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا یا آدم ذات حد کا داہیتن بجعلنی شفاعت آدم جب بھی مصیبت پڑے تو ان 5 کا نام لے کر مجھے پکارو جب بھی مصیبت پڑے پتا چلا ہمارا بابا پنچمی تھا ہمارا دادا آدم پنچمی تھا اگر واقعی تو آدم کا بیٹا ہے آج کل آدم کہاں ہے نجف میں علی کے ساتھ ہے اس نے میں کب تمہیں بتایا کہ مرنے کے بعد بھی علی کو نہ چھوڑنا اگر واقعی تو آدم کی اولاد ہے تو علی کہتے رہنا یا آدم کی اولاد کہلوانا چھوڑ دے علی کی ولایت کو نہیں چھوڑنا 2 چیزیں یاد رکھنا ایک حسین کا ماتم کبھی بولا میرے دوستوں سلام ہو میں تو تم کا سلام بھیجتا سلام ہو ننگے سرواروں جو کل سے بیٹھے غریبوں کا سفر سن رہے سلام علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے اور سلام ہو سکینہ کے ناز کو سال تماچے مارے مجھے سب سمجھ میں کرتی عبداللہ بلخی نام مومن ہے اس کی شادی ہوئی تھی مدینے میں جب شادی ہوئی تو مولا علی کے قدم پر گر پڑا اور کہا مولا اگر اللہ نے بیٹا دیا تو نوکر بناؤں گا حسین اور اللہ نے بیٹی دی تو کنیز بناؤں گا سیدزادی زینب اللہ نے کو اولاد نہیں دی جب یہ آئیہ محمد کا قافلہ شام میں آیا آپ نے بارہا سنا ہوگا ڈاکوں سے میرے دوستوں علماء سے کہ سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا آپ کو کہاں تکلیف ہوئی تو 3 مرتبہ کہتا شام مولا شام میں آپ کو کہاں تکلیف ہوئی تو رو کر کہتا تھا مجھے سب سے زیادہ وہاں تکلیف ہوئی جب ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام الکنیزیں بکتے تھے میرے دوستوں میں بزرگوں ایک دن یہ قافلہ اسی زندان میں آیا جہاں غلام الکنیزیں بکتے تھے فجر کی نماز پڑھ عبداللہ کرتی اسی زندان سے گزرا وہ فرماتا ہے جب میں گزرا تو میں نے کھڑکی سے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے زیادہ خون جسے بالوں میں کربلا کی مٹی پڑی ہے وہاں سے واپس آیا اور اپنی بیوی کو کہا سکیا تمہیں وعدہ یاد ہے تمہیں مولا سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا بیٹی ہوئی تو نوکران بنائیں گے زینب کی اللہ نے ہمیں بیٹا نہیں دیا بیٹی نہیں دی لیکن آج میں اسی زندان میں جس میں غلام اور کنیزیں بکتے ہیں اس میں 4 سال کی بچی دیکھ رہا ہے چلو خرید کر کے زینب کو دیکھ رہا ہے چلو خرید کر کے زینب کو دیکھ رہا ہے چلو خرید کر دوسرے صبح کو
تمام بیوی کو دیکھا، کونے میں دیکھا ایک 4 سال کی بچی بیٹھی جس کے کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہے، جس کے بالوں میں کربلا کی مٹی بیٹھی ہوئی، اس کو بلایا، کہا بچی ادھر آؤ، جناب سکینہ قریب آئی، کہا کیسے ناراض نہ ہو جانا، یہ زندان وہ ہے جہاں غلام اور کنیزیں بکتے ہیں، خدا جانے تمہاری باری کب آئی، میں تمہیں خرید کرنے کے لیے، خرید کرنے کا نام ہے سکینہ دوڑی، کفری سے لپٹ گئی، کفری اماں کیا کام ہے، خدا کا یہ بھی کہا کر کے یہ تو سکیا ہے جو میرے پاس قرآن پڑھتی، یہ تو سکیا ہے جو میرے پاس قرآن پڑھتی، سکیا نے جناب زینب کو پہچانا نہیں، کیسے ناراض نہ ہو جانا، مدینے میں ہمارے مرشد بڑے کلام علی ہے، کا نام حسین، ہماری جب شادی ہوئی تھی تو ہم نے مولا علی سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا، بیٹی ہوئی تو نوکرانی بنائیں گے زینب کا، لیکن یہ بچی میں خرید کرنے کے لیے خرید کرنے کا نام آیا، جناب زینب نے بال ہٹا، مجھے سمجھ جناب زینب نے بال ہٹا، ادھر جناب زینب بال ہٹایا، زندہ میں چلنے لگی، ادھر تو چلنے لگی، ماضی کا زمانہ یاد ہے، یہ چلنا تو میرے آقا کا زینب کا منٹ کو نہیں لے،